بھروسہ تم نے توڑا تھا مگر خود کو سزا یوں دی کہ پھر جو مل گیا مجھ کو بھروسہ کر لیا اس پر۔ عدم اعتماد کی فضا تم نے پیدا کی ہے۔ میرے مخالفین ساری زندگی کبھی ملا ملٹری الائنس کہتے تھے، کبھی یہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑا قریب ہے۔ کیوں؟ میری سیاست اعتدال کی ہے۔ میں مذہبی طبقے سے تعلق رکھتا ہوں اور اس کو اشتعال دینے کے لیے پوری دنیا وسائل استعمال کر رہی ہے۔ اس ماحول میں رہ کر جب میں اپنے ماحول کے اعتدال کی راہ دکھاؤں گا تو یقیناً کچھ نرمیاں اس کے اندر آئیں گی۔ کوئی اس کو کہتا ہے تم مفاد پرست ہو، موقع پرست ہو، تم نے فلاں جگہ پر یہ کیا وہ کیا۔ نہیں، ہم نے حالات کے مطابق پالیسی اختیار کی اور ہم کبھی حکومتوں کی خواہش پہ نہیں چلے۔ میں اگر 88 میں اسمبلی میں آیا تب اپوزیشن میں تھا، مجھے 90 میں ہرایا، 93 میں آیا میں پھر اپوزیشن میں تھا، میں 97 میں اسمبلی میں آیا میں پھر اپوزیشن میں تھا۔ تم نے میرے خلاف اس وقت بھی گندے پروپیگنڈے کیے، غلیظ ترین پروپیگنڈے کیے۔ کبھی کہا ڈیزل پرمٹ خریدے ہیں۔ بھائی ڈیزل پرمٹ اگر میں نے لیا ہے تو دستاویز ہوگا نا، پرمٹ کے معنی دستاویز۔ 2003-04 میں آپ نے میرے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا، آج 2026 ہے، کہیں کوئی اس کا ریکارڈ کا کوئی پرزہ تمہیں آج تک مل رہا ہے؟ پلازے لے لیے ہیں، فیکٹریاں بنا لی ہیں، دبئی میں ہوٹل بنا لیے ہیں، 80,000 کی لسی پی لیا ہے۔ 2 دن میں ہوٹل میں ٹھہرا ہوں، 80,000 کی لسی پی دی ہوئی۔ شرم بھی نہیں آتی اس قسم کی گفتگو کرتے ہوئے۔ اور پھر ایک وقت آیا جب اسٹیبلشمنٹ کے ایک اہم شخصیت نے مجھے پیغام بھیجا کہ میں ملنا چاہتا ہوں، میں نے انکار کر دیا۔ نوابزادہ نصر اللہ خان مرحوم بیچ میں آئے اور مجھے کہا کہ جی آپ کو بات کر لینی چاہیے۔ میں نے اپنی جماعت سے مشورہ کیا، انہوں نے بھی مجھے کہا کہ ہاں ہمیں مل لینا چاہیے تاکہ پتہ تو چلے کہ ہم کس غار سے ڈسے جا رہے ہیں۔ ان ملاقاتوں میں جب میں نے اپنی شکایت ان کے سامنے رکھی اور میں نے ان کو چیلنج کیا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں سن رہا ہے، میں بھی بیٹھا ہوں، تم بھی بیٹھے ہو، اگر میرے ہاتھ کے یا میرے ماحول کے اندر کوئی ایسے غلط کام ہوا ہو، کوئی ایسے غلط مفادات میں نے حاصل کی ہوں تو اللہ کے لیے کم از کم مجھے واضح طور پر بتا دو کہ فضل الرحمان آپ کے اندر یہ نقص ہے۔ اس اعلیٰ ترین افسر نے سر جھکایا، پھر سر اٹھایا، پھر کہا مولانا کوئی ایسی بات نہیں ہے، قطعاً کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو میں نے کہا پھر میری کردار کشی کیوں کی تم نے؟ کیوں غلط باتیں کی میرے بارے تم نے؟ جواب سنیے ذرا وکلاء حضرات، میں کنسرن کوارٹرز کو ہدایات دے دوں گا، انشاءاللہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ This was the response of that very important personality. میں کنسرن کوارٹرز کو ہدایات دے دوں گا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو میں نے کہا جی آپ نے تو کہہ دیا کہ ہم نے جو بولا جھوٹ بولا، غلط بولا، اور آئندہ میں ہدایات دے دوں گا، ایسا نہیں ہوگا، لیکن میرا دعویٰ تو اپنی جگہ پر قرار ہے کہ تم نے الیکشن میں دھاندلی کرائی ہے، بالکل، اور حکمران جو بھی بنے گا دھاندلی سے بنے گا۔ سو آج میرا سوال یہ ہے کہ دھاندلیوں سے بنی ہوئی حکومت ہمیں قبول نہیں ہے۔